اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ سب امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ہماری جو ویڈیو ہے اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ویڈیو کو لائک کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کیا کریں تاکہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، اور جب ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو آج کا ہم جو لیسن ہے ہمارا وہ ہے نشانات مضمون۔ ٹھیک ہے، نشانات مضمون۔ اس میں ہم جس طرح سے ہم نے انگلش کے اندر کچھ نشانات پڑھے تھے، کچھ سائنس پڑھے تھے، اسی طرح ہم یہاں پہ بھی پڑھیں گے۔ یہاں پہ جو پہلا نشان ہے وہ میرے پاس ہے لیٹر سائن۔ لیٹر سائن آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے انگلش میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اردو میں اس کو نشان حرف کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، نشان حرف کے لیے ہمارے پاس جو ڈاٹس ہیں وہ ہیں 5 6، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس جو ڈاٹس ہیں وہ کون سے ہیں؟ 5 6۔ اس کے بعد یہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ یہ کہاں کہاں آئیں گے، پہلے ہم اپنا چارٹ ایک دفعہ گو تھرو کر لیں، اس کو دیکھ لیں ایک نظر کہ وہ کیا ہے، اس میں کون کون سے نشانات ہیں۔ نیکسٹ ون جو ہے وہ ہے نشان حذف، ہے زے فے، حذف، ٹھیک ہے۔ نشان حذف جو ہے یہ 3 دفعہ ڈاٹ 3 3 3، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو نشان ہے وہ ہے ہمارے پاس اٹیلک سائن۔ اچھا، نشان حذف جو ہے اس کو ہم انگلش میں ایلپسز سائن کہتے ہیں۔ ایلپسز سائن نشان حرف یا خالی جگہ، ٹھیک ہے۔ مشق کے اندر خالی جگہ کو پڑھتے ہوئے بھی ہمیں یہی جو نشان ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ نیکسٹ ون ہے نشان اٹیلک۔ اٹیلک اردو میں بھی اٹیلک اس کو کہا گیا ہے اور انگلش میں بھی اٹیلک ہی بولا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ نشان اٹیلک تو ہم نے پڑھ لیا تھا کہ نشان اٹیلک جو ہے وہ ڈاٹ 4 6 ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نیکسٹ ون جو ہے وہ ہے نشان حاشیہ۔ اچھا، نشان حاشیہ کے لیے ہم جو سائن یوز کرتے ہیں وہ ہے ڈاٹ 3 5 3 5۔ 2 دفعہ ڈاٹ 3 5 3 5 یوز کیا جاتا ہے نشان حاشیہ کے لیے۔ اچھا، جو نشان حاشیہ ہے یہ ریفرنس سائن بھی اس کو بولا جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ بعد میں ڈسکس کر دوں گا۔ تو نشان حاشیہ کو ہم ریفرنس سائن بھی کہتے ہیں۔ نیکسٹ ون جو ہے وہ ہے نشان تخلص، ٹھیک ہے۔ نشان تخلص، نشان تخلص جو ہے وہ ڈاٹ 2 سے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے۔ یہ کیسے لگایا جاتا ہے، کہاں پہ لگایا جاتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نیکسٹ ون ہے نشان عربی۔
نشان عربی. اچھا نشان عربی کیا ہے؟ یہ ہے ڈاٹ 5 6 2 3 6. ٹھیک ہے. اور پھر ہے یہ 3 5 6 اور ڈاٹ 2 3. ٹھیک ہے. 5 6 2 3 6 اور پھر بند کرتے وقت کلوز کرتے وقت ڈاٹ 3 5 6 اور ڈاٹ 2 3. اس کے بعد جو نیکسٹ ون ہے ہمارے پاس وہ ہے نشان گنتی. نشان گنتی ہم نے انگلش کی ویڈیوز کے اندر بھی ہم نے اس کو پڑھا ہے اور وہ تھا 3 4 5 6. ٹھیک ہے. 3 4 5 6. اس کے بعد جو نیکسٹ ون نشان ہے وہ ہے مقرر الفاظ. ٹھیک ہے. مقرر الفاظ. مقرر الفاظ کے لیے ہم ڈاٹ 3 کو 2 دفعہ یوز کرتے ہیں. ڈاٹ 3 ڈاٹ 3. ٹھیک ہے. کیسے آتا ہے کہاں آتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں. اس کے بعد جو ہے وہ ہے نشان شاعری. کیونکہ میں نے ویڈیو کو تھوڑا سا چینج کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر کہیں پہ اسٹوڈنٹس کو کوئی مشکل آ رہی ہے تو وہ ان کی مشکل کو، ہمارا مقصد تو ہے نا آسانی پیدا کرنا، مشکل میں تو نہیں ڈالنا. تو اس لیے پھر میں نے اپنا تھوڑا سا طریقہ جو ہے اس کو چینج کر دیا ہے. ٹھیک ہے. نشان شاعری. اچھا نشان شاعری ہم نے انگلش میں پڑھا تھا AR کے ڈاٹ، مثلا 3 4 5. وہ انگلش تک اس کو رکھیں. اب اردو کا نشان شاعری جو ہے وہ ہم نے آف پڑھا تھا 1 2 3 5 6. ٹھیک ہے. 1 2 3 5 6. ہم نے یہ انگلش میں آف کے لیے پڑھا تھا. اردو میں ہم نے اس کو آئین کے لیے پڑھا تھا. آئین. ٹھیک ہے. یہ والا آئین اس کے لیے پڑھا تھا. اور اب جو نشان شاعری ہے وہ بھی تو نشان شاعری جو ہے وہ آئین، کیونکہ ہم اشعار کو آئین سے ریپریزنٹ کرتے ہیں. جب بھی ہم اردو میں سائٹڈ بک میں دیکھتے ہیں تو آئین کو لکھا ہوتا ہے اور پھر آگے کوئی بھی شعر لکھا ہوتا ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا لیسن، اور اس کو ہم اب دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے، کیسے کیسے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہے ہمارے پاس نشان مضمون. تو سب سے پہلے جو نشان حرف ہے، نشان حرف کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں لیٹر سائن کو ڈاٹ 5 6 سے. اب یہ ڈاٹ 5 6 جو ہے یہ کہاں کہاں پہ استعمال ہوگا؟ مثلا ہم میتھ کے اندر لکھ رہے ہیں، ہم نے لکھا، اکثر عبارت آتی ہے، سوال آتا ہے کہ 2A جمع 3Y. ٹھیک ہے. تو اب ہم 2A جمع 3Y کو لکھنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ نشان گنتی. ٹھیک ہے. تو 2 پھر ہم کیا کریں گے؟ لیٹر سائن لگائیں گے اور A لکھ دیں گے. اب دیکھیں آپ کے سامنے جو چیز آئی ہے وہ آپ کو دکھا رہی ہے کہ یہاں پہ ہم نے اس کو 2 کو یعنی 2 کے بعد A لکھنا تھا تو ہم نے اس کو لیٹر سائن لگا کے، نشان حرف لگا کے تو ہم نے اس کو ریپریزنٹ کیا. اب آگے ہم نے جمع لکھنا تھا 2A جمع، تو جمع کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ڈاٹ 5 6
2 3 5, ٹھیک ہے. تو اب آگے ہم اس کے بعد جو لکھیں گے وہ کوئی بھی ہم نے گنتی محض 3 ہم لکھ دیتے ہیں بی، تو پھر لیٹر سائن اور آگے بی. تو یہ اس طرح سے لکھا جائے گا، ٹھیک ہے. دوسرا اس کا طریقہ کیا ہوگا، ہم اردو کے اندر یا انگلش کے اندر جز نمبر دینا ہوتا ہے ہم نے، ٹھیک ہے. تو ہم جز نمبر دیتے ہوئے کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے لیٹر سائن لگاتے ہیں، پھر ہم اے یا الف، ٹھیک ہے، اور اینڈ پہ اس کے فل اسٹاپ لگا دیتے ہیں. تو یہ ہمارا کیا ہوتا ہے، اس طرح ہم اس کو پڑھیں گے جز اے، ٹھیک ہے. یہ اس طرح سے بھی لکھا ہوتا ہے. یہ انگلش میں آپ پڑھیں گے تو انگلش میں کیپٹل لگا کے، ٹھیک ہے، اے، اور پھر یہ اس طرح سے بھی لکھا ہوا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. یہ اس طرح سے بھی جز نمبر دیا ہوا ہو سکتا ہے. اگر ہم رومن کی بات کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اردو میں یا انگلش میں رومن ورڈز بھی یوز کرتے ہیں، تو .56 لیٹر سائن 1، ٹھیک ہے. تو ہم کیا پڑھیں گے اس کو جز 1، جیسے یہ اوپر ریپریزنٹ ہو رہا ہے، تو اس کو پڑھنے کے لیے ہم جز 1. تو یہ تھا لیٹر سائن کا طریقہ، اس کو کیسے یوز کرتے ہیں، کہاں کہاں پہ یوز کرتے ہیں. اب جو نیکسٹ ون ہے وہ ہے نشان حذف. اس کو ہم ایلپسز سائن کہتے ہیں. ایلپسز. تو یہ ایلپسز سائن جو ہے یہ کہاں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے، یہ آپ اردو، انگلش، کوئی سٹوری پڑھتے ہیں، کوئی ناول پڑھتے ہیں، کوئی آپ تحریر پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر جو لکھنے والا ہے، کہانی کا رائٹر ہے، ٹھیک ہے، وہ کرتا ہے کہ کوئی عبارت وہ لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو لکھتے لکھتے وہ آگے لمبی لائن لگا دیتا ہے. تو اب ہمیں بریل میں اس کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی نشان تو چاہیے تھا. تو یہاں پہ جو اس چیز کو ریپریزنٹ کرتا ہے وہ ہے .3، اور اس کو ہم 3 دفعہ یوز کریں گے. .3 .3. یہ .3 جو ہوگا یہ دونوں طرف سپیس دے کے آئے گا. مثلا ہم نے لکھا کوئی بھی ورڈ، اگزامپل کے طور پہ میں کہتا ہوں ارے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ایکسکلیمینیشن سائن، اور ایکسکلیمینیشن سائن یعنی کہ ہم نے پڑھا تھا حروف تعجب یا حروف ندائیہ یا استفجائیہ، تو اس کو ہم نے یوز کیا. پھر آگے اس نے ڈاٹس لگا کے، اور اس کے بعد اس نے لکھا، یہ آپ کی جو 3601 کورس کوڈ ہے اس کے اندر یہ ایگزامپل موجود ہے. اور اس کے بعد اس نے لکھا کہ اس نے بھاگنا شروع کیا، پھر نشان حذف، اور وہ تھک گیا، پھر نشان حذف، پھر اٹھا کھڑا ہوا. تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا ریپریزنٹ کریں تو کس طرح سے ہم ریپریزنٹ کریں گے، الف، رے، بڑیے، ایکسکلیمینیشن سائن، ٹھیک ہے، ارے، اب سپیس، اور سپیس کے بعد کیا ہوگا، ہم نے .3 3 دفعہ .3 یوز کیا، پھر اس کے بعد سپیس، اور سپیس کے بعد کیا کریں گے، ہم اس نے بے کی بانی، الف، گاف، اور نون الف نا. تو یہ ہم نے کر دیا باگنا، ٹھیک ہے. ہمیں ایگزامپل چاہیے، اس طرح اگر پورا لکھوں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی. تو یہ تھا اس کا طریقہ. اگر کہ ہم نے دونوں طرف سپیس دینی ہے، ٹھیک ہے، نشان حذف کے بعد، اور پہلے بھی اور بعد میں بھی ہم نے سپیس دینی ہے. اگر یہاں پہ ہوتا کہ ارے، اور ارے کے بعد یہ فل سٹاپ ہوتا، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی پنچویشن سائن ہوتا، کوما،
کولن، سیمی کولن، فل سٹاپ، ٹھیک ہے. تو ہم کیا کرتے، ہم مثلا فل سٹاپ ہے تو ہم اس کے فوری بعد اس کو ریپریزنٹ کر دیتے، ہم نے اس کو اسپیس نہیں دینی تھی. تو یہ تھا نشان حذف کے لیے. اور دوسری بات کہ آپ اردو یا انگلش کی کوئی مشق پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہ سائن یوز کیا جاتا ہے خالی جگہ کے لیے، ٹھیک ہے. اس طرح سے ہی لکھا ہوا ہوگا. تھرڈ ون جو ہے ہمارے پاس وہ ہے ایٹیلک سائن. ایٹیلک سائن ہم نے پڑھا .46 ہے، انگلش میں بھی پڑھا تھا. یہاں پہ جو بک میں اس کی اگزامپل دی ہوئی ہے وہ ہے مثلا پاکستان زندہ باد. یہ 2 حرف ہیں. اب 2 حرف ہوں گے تو ہم کیا کریں گے، پہلے حرف سے پہلے ایک دفعہ لگا دیں گے اور دوسرے حرف سے پہلے ایک دفعہ لگا دیں گے. مثلا اب میں لکھتا ہوں پا، اس کے بعد کاف، سین اور تے، الف نون، پاکستان، ٹھیک ہے. تو نیکسٹ جب میں لکھوں گا تو یہ اس طرح ہم نے بریل کے اندر اس کو لکھ دیا. اب زندہ باد لکھنا ہے تو زندہ باد سے پہلے ہم کیا کریں گے، پھر ایٹیلک سائن لگائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو زے، نون، دال اور گول ہے، زندہ باد، ٹھیک ہے. اگر اس کے بعد فل سٹاپ وغیرہ ہوگا تو ہم اسی طرح اس کو فل سٹاپ لگا دیں گے. جو چیز ہوگی اس کو ہم ریپریزنٹ کر دیں گے. مطلب ہم نے ہو بہو جو سائٹڈ چیز لکھی ہوئی ہے، پرنٹ کے اندر لکھی ہوئی ہے، ہم نے اس کو بریل کے اندر ٹرانسفر کرنا ہے، اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے. تو یہ آپ کے سامنے ایٹیلک کا استعمال ہو گیا. ایٹیلک جو ہوتا ہے وہ ہم کسی چیز کو بولڈ کرنے کے لیے، کسی چیز کو انڈر لائن کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، کسی چیز کو ٹیڑھا کرنے کے لیے. آپ تحریر پڑھتے ہیں، تحریر میں کچھ الفاظ کو ٹیڑھا کر کے لکھا ہوتا ہے، بولڈ کر کے لکھا ہوتا ہے، انڈر لائن کر کے لکھا ہوتا ہے. تو اس کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اس چیز کا ایٹیلک سائن .46 کا استعمال کرتے ہیں. اگر یہی الفاظ 3 یا 3 سے زیادہ ہوتے تو ہم کیا کرتے ہیں، مثلا یہ 3 سے زیادہ ہوتے، ایک کمپلیکس جملہ ہوتا. مثلا دوسری اگزامپل یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، ہم پاکستان کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں. تو ہم پاکستان زندہ باد کے بعد آگے کوئی ہم اگزامپل دے لیتے ہیں. تو ہمارے پاس اگر ہم پاکستان کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو ہم پاکستان جو ہم لکھ رہا ہے، ہم سے پہلے ہم 2 دفعہ .46 کا استعمال کرتے ایٹیلک سائن، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم 2 دفعہ استعمال کرتے اور استعمال کرنے کے بعد وہ جملہ لکھتے، اور جملہ لکھنے کے بعد اینڈ پہ جو آخری ورڈ بچتا وہاں پہ جا کے ہم کیا کرتے، ایک دفعہ ایٹیلک سائن یوز کر دیتے، جیسے کہ ہم نے پہلے اگزامپل کو کرتے ہوئے کیا تھا. یہ طریقہ ہے اس کا ایٹیلک سائن یوز کرنے کا. اس کے بعد نشان حاشیہ. نشان حاشیہ کیا ہے، .355 2 دفعہ، ٹھیک ہے. اس کو ہم ریفرنس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم ایسٹرک سائن بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ جو ایسٹرک سائن ہے، یہ جو نشان حاشیہ ہے، ریفرنس سائن ہے، یہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے. آپ کوئی اردو کی یا انگلش کی تحریر پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہوتا ہے یا سٹار بنا ہوتا ہے اور سٹار بن کے اس کے ساتھ نمبر لگایا ہوتا ہے یا خالی نمبر لگایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مثلا یہاں پہ اگزامپل ایک موجود ہے، تو اگزامپل کو ہم کرتے ہیں کس طرح سے، وہ یہی اچھا. بہرحال ایک ایسا گروہ موجود ہے جو علمی دنیا میں درجہ استفراغ رکھتا ہے. اب لفظ جو استفراغ ہے، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، اس کے اوپر انہوں نے نشان حاشیہ یہ لگایا ہوا ہے. نشان حاشیہ، ریفرنس سائن،
ٹھیک ہے، یا ایسٹرک سائن یہ انہوں نے یوز کیا ہوا ہے. تو استفراق، تو یہ استفراق لکھا گیا. تو استفراق کے بعد ہم کیا کریں گے، ایک سیل خالی چھوڑیں گے، مطلب سپیس دیں گے، اور سپیس کے بعد ہم فوری طور پہ یعنی ایک خانہ خالی چھوڑا، سپیس دی، اس کے بعد ریفرنس سائن یا نشان حاشیہ، آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، وہ لگائیں گے. اس کے فوری بعد ہم کیا کریں گے، نشان گنتی لگا دیں گے. اور نشان گنتی کے ساتھ ہم کیا کریں گے، اگر اس کے اوپر 1 2 3 4 5 10 جو بھی علامت لگی ہوئی ہے، جو بھی اس کا ریفرنس نمبر دیا ہوا ہے، ہم وہ اس کو ریپریزنٹ کر دیں گے. تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس طرح سے یہ ریپریزنٹ ہو جائے گا، اور پیج کے اینڈ پہ اس ریفرنس نمبر کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی وضاحت، اس کی تشریح موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو نیکسٹ ون ہے وہ ہے ہمارے پاس نشان تخلص. نشان تخلص جو ہے وہ ڈاٹ 2 سے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے. اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ڈاٹ 2 تو ہم نے زبر کے لیے بھی پڑھا ہے، ڈاٹ 2 ہم نے کومے کے لیے بھی پڑھا ہے. تو بھائی کوما جو ہے وہ کسی بھی ورڈ کے اینڈ کے اوپر آتا ہے، ٹھیک ہے، اینڈ پہ آتا ہے. اور زبر جو ہوتا ہے وہ 2 لفظوں کے درمیان میں آ جاتا ہے. مثلا ہم کسی بے زبر با، ٹھیک ہے، اور بے کے بعد ہم نے لکھا، پھر آگے اس کے اندر کوئی نہ کوئی ورڈ موجود ہوگا، تو وہ اینڈ پہ نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک لفظ کے بعد آتا ہے، ایک جو لیٹر ہے اس کے بعد آتا ہے. ٹھیک ہے، ایک الفابیٹ کے بعد آتا ہے، پورے ورڈ کے بعد نہیں آتا. تو اب ڈاٹ 2 جو ہے یہ کہاں پہ آتا ہے، یہ شروع میں آتا ہے. اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، جو تخلص کوئی شاعر اپنے لیے یوز کرتا ہے، کوئی کلمی نام اس کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو تخلص کے طور پہ یوز کرتا ہے، تو اس کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں. تو اس کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے یہ نشان تخلص ڈاٹ 2 یوز کیا جاتا ہے. میں کوئی آپ کو اس کی ایگزامپل دینا چاہ رہا ہوں. مثلا حفیظ جلندری ہے، تو حفیظ جلندری جو ہے وہ اپنا تخلص حفیظ استعمال کرتا ہے. علامہ محمد اقبال ہے تو وہ اپنا تخلص اقبال یوز کرتا ہے. الطاف حسین حالی ہے تو وہ اپنا جو تخلص ہے وہ حالی یوز کرتا ہے. تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لفظ لکھا ہوا ہے تو ہم کیا کریں گے، اس تخلص سے پہلے ڈاٹ 2 لگائیں گے. تو حالی، ہے الف، ہا، لام، چھوٹی یہ، حالی، تو اس طرح سے ہم لکھ دیں گے. تو ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ شروع میں تخلص کو ریپریزنٹ کر رہا ہے ڈاٹ 2 جو ہے. اس کے بعد ہے نشان عربی. نشان عربی جو ہے، ہم کوئی اردو کی تحریر پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر کوئی عربی کا لفظ آ جاتا ہے، عربی کی لائن آ جاتی ہے، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے سائٹڈ بک میں تو ہمیں نظر آ جاتا ہے، پرنٹ بک میں ہمیں نظر آ جاتا ہے، لیکن بریل میں تو نظر نہیں آتا. تو بریل میں ہم اس کو پھر اس طرح سے ریپریزنٹ کرتے ہیں کہ وہ جو نبینہ افراد ہیں یا جو بریل ریڈر ہے اس کو پتہ چل جائے کہ یہ آگے عربی شروع ہو رہی ہے. تو اس کے لیے شروع کرنے کے لیے ڈاٹ 5 6، پھر وہی انورٹڈ کاماز والے 2 3 6، اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو بھی عربی لکھی ہوئی ہے، قالا، قاف زبر، لام زبر، قا، لا، ٹھیک، قالا، قالا. تو اب ہم نے وہ کالا کالا کے بعد جو عبارت ہے وہ لکھی. اس کے بعد جب اینڈ ہو گیا تو کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آگے وہ تحریر پوری لکھ کے، تو اب ہم کیا کریں گے، اینڈ اس کو ختم کرنے کے لیے انورٹڈ کاما، بند والے سائن، اور اس کے بعد
ڈاٹ 2 3، ٹھیک ہے. تو اب ہم یہ ریپریزنٹ کر دیں گے تو ہمیں جو بریل ریڈر ہوگا اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ یہ عربی شروع ہوئی تھی اور یہاں پہ آ کے عربی ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ آپ کو کیا ہوگا پتہ چل جائے گا کہ یہ چیز لکھی ہوئی ہے اور یہ ہمارا یہاں پہ نشان عربی تھا. نیکسٹ ون جو ہے وہ ہمارے پاس ہے نشان گنتی. اچھا، اب نشان گنتی میں نے بولا تو آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ ہم نے انگلش میں اس کو پڑھا تھا BLE کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ BLE کے لیے ہم نے نشان گنتی کو پڑھا تھا BLE. انگلش میں BLE ہم نے نشان گنتی کے طور پہ پڑھا تھا اور یہ کسی لفظ کے درمیان میں آ سکتا ہے انگلش میں یا اینڈ پہ آ سکتا ہے. اور اب نشان گنتی جیسے اپنے نام سے شو کر رہا ہے کہ یہ گنتی کے لیے استعمال ہوگا تو ہم یہ میتھ لکھتے ہوئے کوئی بھی ہم نے نشان ڈیجٹ لگانا ہے، کوئی ڈیجٹ لگانا ہے. ٹھیک ہے. 1 2 3 4 5 6 کوئی بھی ہم نے لگانا ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے نشان گنتی ہمیں لگانا پڑے گا. ادروائز ہمارا جو ہے وہ بریل میں میتھ نہیں پڑھا جائے گا، انگلش پڑھا جائے گا یا اردو پڑھا جائے گا، جو بھی ہم اس وقت اس میں لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ہمارا وہ ہوگا. ٹھیک ہے. یہ آپ کے سامنے میں لکھ رہا ہوں. تو یہ میں نے 10 تک گنتی لکھ دی. تو مجھے ضرورت کس کی تھی؟ صرف نشان گنتی کی. تو سافٹ ویئر نے بھی پک کر لیا. اگر میں ویسے لکھتا تو وہ ABC پک کرتا. تو اب ہم آتے ہیں اردو کی طرف. تو اردو میں ہم نے نون بڑھئے نے کے لیے بھی نشان گنتی پڑھنا ہے. 2 طرفہ اسپیس کے ساتھ نشان گنتی آئے گا تو یہ نون بڑھئے نے کو ریپریزنٹ کر رہا ہوگا. اچھا، اس کے بعد یہ جو نشان گنتی ہے اس کے ساتھ کچھ الفاظ اردو کے بنتے ہیں. نشان گنتی الف مدہ، آواز، نشان گنتی پے پسند. ٹھیک ہے. نشان گنتی خاص. ٹھیک ہے. تو یہ ان کے اندر یہاں پہ اس طرح سے نشان گنتی علی مدہ، آواز، نشان گنتی پے پسند، نشان گنتی خاص، نشان گنتی سین 7. ٹھیک ہے. پھر نشان گنتی کاف کسی. ٹھیک ہے. نشان گنتی میم مختلف. ٹھیک ہے. اور نشان گنتی واو واپس. تو یہ 7 الفاظ ہیں آئی تھنک. نشان گنتی علی مدہ، آواز، نشان گنتی پے پسند، نشان گنتی خاص، نشان گنتی سین 7، نشان گنتی کاف کسی، نشان گنتی میم مختلف، نشان گنتی واو واپس. ٹھیک ہے. تو یہ اردو میں بریل میں اس طرح سے ان کو ریپریزنٹ کیا جائے گا. نیکسٹ ون جو ہے وہ ہے مقرر الفاظ. مقرر الفاظ کیا ہوتے ہیں کہ آپ کوئی تحریر پڑھ رہے ہیں، اس میں ایک لفظ کو 2 بار رپیٹ کیا گیا. مثلا جب جب. ٹھیک ہے. ہم نے یہ کام کیا تب تب ایسا ہوا. تو جب جب کے لیے ہم کیا کریں گے، ایک اب اگر میں کنٹریکشن کو یوز نہ کروں تو پہلے ہم جیم لکھیں گے، پھر ہم بے لکھیں گے جب. تو یہ جب لکھ لیا، اس کے فوری بعد جو ہے نا وہ بغیر اسپیس دیے ہم ڈاٹ 3
ڈاٹ 3 دو دفعہ یوز کریں گے. پھر آگے جب جب ہم نے، ٹھیک ہے، نے دو طرفہ اسپیس کے ساتھ ہے، تو جب جب ہم نے، آگے تب تب، تے بے تب، تو پھر آگے کیا کریں گے ہم بغیر اسپیس کے ڈاٹ 3 دو دفعہ یوز کریں گے. تو یہ ہو جائے گا. ہم کو پہلا لفظ پورا لکھنا پڑے گا، دوسرے لفظ کے لیے ہم ڈاٹ 3 دو دفعہ یوز کریں گے. تو یہ ہمارا ہو جائے گا. اگر میں کنٹریکشن یوز کروں تو جیم ہے کی بانی بے جب، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جب کے بعد ڈاٹ 3 پھر ڈاٹ 3، تو جب جب، ٹھیک ہے، ہم نے، تو تب تب، تو اس طرح سے یہ آپ کا لکھا جائے گا. لاسٹ ون جو ہے ہمارا آج کا لفظ وہ ہے نشان شاعری. نشان شاعری اردو میں بتانے سے پہلے میں آپ کو ریپیٹ کر دوں کہ ہم نے انگلش میں پڑھا تھا 3 4 5 اور یہ تھے ڈاٹ اے آر کے، اور اے آر اردو میں الف مدہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ ہم نے کہا تھا کہ پوئٹری کے اندر کوئی شعر لکھنا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ہم نے اشعار لکھنا ہے، ٹھیک ہے، شاعری کا، تو اس میں ہم دو دفعہ انگلش کی بات کر رہا ہوں ابھی. تو ہم نشان شاعری دیں گے، تو اس کے بعد ایک خانہ خالی چھوڑیں گے، اسپیس مطلب، اور اس کے بعد ہم آگے اپنا پہلا مصرع لکھیں گے، اور اینڈ پہ جا کے ہم جب پہلا مصرع ختم ہوگا اسپیس دیں گے. اسپیس کے بعد ایک دفعہ نشان شاعری انگلش والا، کیونکہ انگلش کی بات کر رہے ہیں تو انگلش والا نشان شاعری دیں گے. اب اردو میں نشان شاعری جو ہے وہ ہے 1 2 3 5 6. اب 1 2 3 5 6 لکھتے ہی سافٹ ویئر نے آف کو ریپریزنٹ کر دیا. تو ہمیں پتہ ہے کہ آف کے لیے 1 2 3 5 6، اور یہ آئین کو ریپریزنٹ کرتا ہے اردو کے اندر، آئین کو، ٹھیک ہے. تو اب ہم کیا کریں گے، اردو کی پوئٹری شاعری کے لیے ہم جو نشان شاعری استعمال کریں گے وہ آئین ہوگا. دو دفعہ آئین، پھر اسپیس، پھر ہم کوئی آگے ورڈ لکھیں گے جو پہلا ہمارا مصرع ہوگا، ٹھیک ہے. ہر شان میں ہے شگوفہ، ہر شان میں ہے شگوفہ. کاری، کاری کا ڈاٹ 5 کاف کار، اور آگے چھوٹی ہے کاری، شگوفہ کاری. اب اس کے بعد ہم نے اسپیس دی، اور اسپیس کے بعد ہم نے کیا کیا، نشان شاعری لگا دیا ایک دفعہ. اب ہمیں جو اگلا مصرع ہے، اب یہاں پہ جو بریل ریڈر ہے اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ ابھی ایک مصرع کمپلیٹ ہوا ہے. تو دوسرا مصرع لکھنے کے لیے ہمیں پھر نیکسٹ لائن کے اوپر یہاں پہ آپ نے بریل کا وہ جو سلیٹ ہے اس کا جو ہے نا وہ آپ نے چھوڑ دینی ہے، وہ والی لائن جہاں پہ نشان شاعری لگا دیا ہے. اس کے بعد آپ نے نئی لائن کا انتخاب کرنا، اور نئی لائن میں جا کے بغیر نشان شاعری لگائے، کیونکہ اوپر ہم لگا چکے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے مصرعے کی کمپلیٹ ہونے پہ. تو اب ہم بغیر نشان شاعری لگائے دوسرا مصرع لکھیں گے. مثلا یہیں پہ آپ کو بتا دوں گی، اب میں نئی لائن پہ آ گیا، تو نئی لائن پہ آ کے میں نے کیا کیا، سمرا ہے قلم، کاف لام میم قلم کا، ٹھیک ہے. حمد،
حمد، آگے زیر حمد باری، تو زیر ہم نے پڑھا تھا کہ یہ زبر زیر اور پیش یہ لفظ کے بعد میں آتے ہیں، تو حمد، آگے باری لکھنے کے لیے ہمیں اسپیس، بے، الف، رے، چھوٹی ہے، باری۔ تو اگر یہاں پہ یہ صرف ایک، ٹھیک ہے، واحد شعر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اب ہم نے کیا کرنا تھا، یہاں پہ ہم نے فل سٹاپ لگا دینا تھا۔ اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے، فل سٹاپ لگا دیں گے، مطلب اب یہ سمجھ لیں کہ جہاں پہ آپ کی پوئٹری ختم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، پوری، چاہے وہ نظم ہے، نظم کا آخری مصرع ہے، تو وہاں پہ جا کے آپ نے وہ مصرع کمپلیٹ کرنا، اور کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے فل سٹاپ لگا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ چاہے اگر وہ ایک ہی شعر ہے تو پہلے مصرعے کے بعد نشان شاعری اور دوسرے مصرعے کے بعد فل سٹاپ، اگر وہ زیادہ اشعار ہیں تو پھر آپ ہر مصرع کمپلیٹ ہونے کے بعد ایک دفعہ نشان شاعری لگائیں گے، اور پھر نئی لائن، پھر کمپلیٹ ہونے پہ نشان شاعری، پھر نئی لائن، پھر نشان شاعری، پھر نئی لائن، اور جہاں پہ جا کے کمپلیٹ ہو رہا ہو وہاں پہ فل سٹاپ۔ شروع میں صرف آپ 2 دفعہ نشان شاعری لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ اگر آپ کو کوئی بات کنفیوز کر رہی ہو، آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو، آپ اگر کومنٹس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کومنٹ کریں، پوچھیں، مجھے جو آتا ہوگا میرے علم کے مطابق میں انشاءاللہ آپ کو اس کا ضرور آنسر دوں گا، کیونکہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی انسان، کوئی بھی انڈیویجول پرفیکٹ نہیں ہے، غلطی کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے، کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ ہمیں اس غلطی کو بیئر کرنا آنا چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے دوسروں کی، نہ کہ کریٹیسزم کرنا چاہیے۔ ہمیں دوسروں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، نہ کہ ڈیگریڈ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ سب کے لیے دعا ہے، آپ کا ایک اچھا فیوچر آپ کا منتظر ہے۔ آپ نے VIC کی فیلڈ کو جو ہے نا چوز کیا ہے، تو اپنا بریل کے اوپر گرپ کریں، بریل سیکھیں، اور بریل پروفیشنسی سرٹیفکیٹ جو ہے، بریل پروفیشنسی سرٹیفکیٹ جو ہے، اس کو آپ حاصل کریں، اور PPSC کے لیے کمپٹیشن میں آئیں، اور گریڈ 16، گریڈ 17 کے ٹیچر کی جاب اور لیکچرر کی جاب آپ کی منتظر ہے۔ بہت سارا خیال رکھیے گا اپنا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔